اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم ناظرین، میں پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کے سامنے ضروری مسائل میں سے قربانی کے مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں. جیسا کہ ہمارا سلسلہ اسی ٹاپک کے اوپر چل رہا ہے مسائل کا، اور یہ موقع بھی انہی مسائل سے مناسبت رکھتا ہے کہ ان ایام میں قربانی کے مسائل بیان کیے جائیں تو زیادہ فائدہ ہوگا. تو اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کے مسائل پیش کر رہا ہوں. اس سے پہلے ایک ویڈیو قربانی کے مسائل کے تعلق سے آپ حضرات تک پہنچی ہے. یہ آج کا ویڈیو دوسرا ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو میں میں آپ حضرات کے سامنے 5 مسائل کا تذکرہ کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلا مسئلہ آج کا یہ ہے کہ اگر کسی جگہ 10 ذی الحجہ کو عید کی نماز کسی مجبوری سے نہیں ہو سکی، عید الاضحیٰ کی نماز 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے، اگر کسی جگہ کوئی مجبوری ایسی آ گئی جس کی وجہ سے عید کی نماز 10 ذی الحجہ کو نہیں ہو سکی، بلکہ وہاں 11 ذی الحجہ یا 12 ذی الحجہ کو عید کی نماز پڑھی جا رہی ہے، تو کیا ایسے جگہ قربانی عید کی نماز سے پہلے جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کے تعلق سے شریعت ہمیں یہی کہتی ہے کہ بھئی عید کی نماز کسی مجبوری کی وجہ سے 10 ذی الحجہ کو نہیں پڑھی جا سکی، 11 ذی الحجہ کو پڑھ رہے ہیں یا 12 ذی الحجہ کو پڑھ رہے ہیں، تو ایسی جگہ ایسی مجبوری میں عید کی نماز کا انتظار نہ کریں، لوگ اپنی اپنی قربانی جو ہے ادا کرنے کی کوشش کریں. دوسرا مسئلہ، اگر کسی قریے میں عید کی نماز درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کچھ دیہات ایسے ہیں جن میں جمعہ کی نماز بھی اور عید کی نماز بھی جائز نہیں، وہاں صرف فرض نمازیں جماعت کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں. عید کی نماز کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے بڑے شہر کا رخ کرنا پڑے گا، چھوٹے دیہات والے. تو کسی ایسے قریہ، ایسے دیہات میں جہاں عید کی نماز جائز نہیں ہے، اس قریے سے کچھ لوگ عید کی نماز کے لیے بڑے شہر کا رخ کرتے ہیں، بڑے شہر کو آتے ہیں، اور جب یہ لوگ آتے ہیں عید کی نماز کے لیے تو ان کے گھر والے ان کی نماز عید کی ہونے سے پہلے پہلے وہاں قریے میں قربانی کرا دیتے ہیں. تو کیا یہ عمل درست ہے یا نہیں؟ یعنی کہ یہ قریہ ہے، وہاں عید کی نماز جائز نہیں، وہاں کے لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے شہر آتے ہیں، بڑے شہر. تو یہ لوگ جو شہر میں آ رہے ہیں، بڑے شہر میں عید کی نماز کے لیے، ابھی ان لوگوں کی نماز نہیں ہوئی، اس سے پہلے پہلے وہاں دیہات میں ان کے گھر والوں نے کیا کر دیا، قصائی کو بلا کر قربانی کر دی.
کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی اس میں کوئی دقت نہیں ہے. شریعت ہمیں یہی جواب دیتی ہے کہ اگر کچھ لوگ عید کی نماز کے لیے دیہات سے شہر کے طرف رخ کریں اور ان کی نماز ہونے سے پہلے ہی ان کے گھر والے اگر قربانی کرا دیتے ہیں تو اس پہ کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ قربانی والا عمل دیہات کے لیے اور بڑے شہروں کے لیے الگ الگ ہے. حکم کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی بات گزری تھی، مسئلہ آیا تھا ہمارے سامنے کہ بڑے شہروں میں عید کی نماز کے بعد قربانی کریں گے، چھوٹے دیہاتوں میں قریوں میں جہاں عید کی نماز جائز نہیں وہاں صبح سورج نکلنے کے بعد شروع کر دیں گے قربانی والا عمل. تو اس حساب سے قربانی جو ہے دیہات میں کی جا رہی ہے اور جس کے نام سے کر رہے ہیں وہ وہاں موجود نہیں ہے، بڑے شہر کے طرف رخ کیا ہوا ہے اپنی جو ہے نماز کے لیے، عید کی نماز کے لیے. ابھی اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی، اس سے پہلے اس کے نام کی قربانی دیہات میں دے سکتے ہیں. اس میں کوئی جو ہے مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی شہری یعنی شہر کا رہنے والا، اگر کوئی شہر کا رہنے والا کسی دیہات میں اپنی قربانی کا جانور بھیج دیتا ہے اور بھیج کر صبح جو ہے سورج نکلنے کے بعد فوراً قربانی کرا دیتا ہے تو کیا اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس کا مکان شہر میں ہے اور یہ رہنے والا کہاں کا ہے؟ شہر کا ہے، لیکن کہاں بھیج رہا ہے؟ قریے میں، تاکہ کام جلدی نمٹ جائے اور نمٹ کر کام سے جو ہے فارغ ہو جائیں جلد سے جلد. تو اس نیت سے شہر والا اپنے قربانی کا جانور قریے میں بھیج رہا ہے اور یہ خود جو ہے شہر میں رہ کر ابھی اس کی نماز بھی مکمل نہیں ہوئی، تو کیا شہر والا آدمی اپنی قربانی کا جانور دیہات میں بھیج کر سورج نکلنے کے بعد فوراً قربانی کرا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو شریعت یہی کہتی ہے کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کر سکتے ہیں. شہر والا اپنا جانور دیہات میں بھیج کر سورج نکلنے کے بعد فوراً جو ہے قربانی کرا لے سکتا ہے. اس کے لیے عید کی نماز مکمل ہونے تک انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 4، اگر کوئی دیہاتی، اس کا الٹا مسئلہ، جو اوپر مسئلہ نمبر 3 گزرا ہے اس کا الٹا مسئلہ ہے. کیا ہے کہ اگر کوئی دیہاتی، قریے کے رہنے والا، دیہات کا رہنے والا، کھیڑے کے گاؤں کا رہنے والا، وہ آدمی اپنے لیے قربانی کا جانور لایا ہے اور لا کر وہ کیا کر رہا ہے؟ شہر پہ بھیج رہا ہے قربانی کے لیے. اور قربانی کے لیے شہر پہ بھیج کر یہ چاہتا ہے کہ بھئی ہمارا مسئلہ تو ایسا ہے کہ صبح سورج نکلنے کے بعد ہم جو ہے قربانی کر لے سکتے ہیں اور ہم کو جو ہے عید کی نماز مکمل ہونے کا انتظار ضرورت نہیں ہے. تو اس حساب سے اگر دیہاتی جو ہے اپنا جانور لا کر شہر کے اندر، بڑے شہر میں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے، جائز ہے، ایسے شہر میں اپنا قربانی کا جانور بھیج کر صبح سورج نکلنے کے بعد قربانی کرانا چاہے تو یہ قربانی اس کی معتبر نہیں ہوگی. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں ابھی جو ہے عید کی نماز مکمل نہیں ہوئی. تو قربانی جہاں کی جا رہی ہے اس مقام کا اعتبار ہے. دینے والا کہیں کا بھی ہو، جس کے نام سے قربانی کی جا رہی ہے وہ جہاں کہیں بھی رہے، لیکن جہاں قربانی دی جا رہی ہے وہ اس مقام کا شریعت کے اندر اعتبار ہوتا ہے. جیسا کہ مسئلہ نمبر 3 ہمارے سامنے گزرا ہے کہ شہر کا رہنے والا اگر کام کو جلدی کرنے کے لیے، کام سے نمٹنے کے لیے دیہات میں بھیج دیتا ہے اور وہاں جو ہے صبح سورج نکلنے کے بعد قربانی کرا دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی قربانی بھی ادا ہو جاتی ہے، تو اسی طریقے سے دیہات کا رہنے والا اگر بڑے شہر میں بھیجتا ہے اور یہ ارادہ کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ بھئی میری قربانی جو ہے اپنے گاؤں کے اندر
صبح سورج نکلنے کے بعد جائز ہے، شہر میں جو ہے میں بھیج رہا ہوں تو شہر میں بھی میرے لیے یہی مسئلہ ہے، اگر اس مسئلے پر عمل کرنا چاہیں تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس دیہاتی کو انتظار کرنا پڑے گا شہر میں عید کی نماز ہونے کا۔ عید کی نماز ہونے تک شہر میں کہیں بھی قربانی ادا نہیں ہوگی، چاہے وہ دیہات کا ہی رہنے والا اپنا جانور لا کر شہر میں قربانی کرانا چاہے۔ تو یہ جو ہے شہر کا اصول ہے، تو کوئی آدمی اگر اس طرح عمل کرنا چاہے تو اس کی قربانی معتبر نہیں ہے، اور اس کے لیے شہر کے اندر ایک جگہ کم سے کم کہیں ایک جگہ عید کی نماز مکمل ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا، اس کے بعد وہ آدمی قربانی اپنی ادا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 5 اور آج کا آخری مسئلہ ہے، جانور کی قیمت کہیں جو ہے زیادہ ہوتی ہے کہیں کم ہوتی ہے۔ اب قربانی کرنے والا جس جگہ ہے اس جگہ جانور کی قیمت بہت زیادہ ہے، چاہے وہ بکری کی نسل سے ہو، دمبا ہو، بھیڑ ہو، یا پھر جو ہے گائے کی نسل سے ہو، گائے، بیل، بھینس، کٹرا، جس کو ہم اپنی زبان میں کھلگا کہتے ہیں، اسی طریقے سے اونٹ، اونٹنی، تو ان جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ تو اگر آدمی جس مقام پر رہ رہا ہے اس مقام پر جانوروں کی قیمت بہت زیادہ ہے، یا پھر جو ہے آدمی اب پورا جانور قربان نہیں کر سکتا، بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7 حصے میں سے اپنے نام کا ایک حصہ لینا چاہتا ہے، لیکن اپنے مقام میں اس حصے کی قیمت بہت زیادہ ہے، اور اسی طریقے سے جانوروں کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے، تو قیمت کو کم کرنے کے لیے کہیں دوسرے جگہ جہاں قیمت کم ہو وہاں قربانی کرا سکتا ہے، کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس کے لیے شریعت یہی جواب دیتی ہے کہ بھئی جہاں قیمت کم ہو، سستی قیمت کو سستی جو ہے سستے دام میں قربانی کرانے کے لیے اس جگہ کا رخ کر رہا ہے جہاں قیمت کم ہو، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ آدمی جو ہے جہاں سستا ہے جانور یا قربانی کا حصہ وہاں جو ہے اپنے قربانی کرا سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جس مقام پر خود رہ رہا ہے اسی مقام میں جانور خریدے اور اسی مقام میں حصہ لے اور قربانی کرے، اس لیے کہ مالی عبادتوں کا شریعت کے اندر حکم دیا گیا ہے، وہ مالی عبادتوں میں آدمی جتنا زیادہ پیسہ لگائے گا، روپیہ لگائے گا، اتنا زیادہ اس کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بنے گا۔ جنت میں اونچے درجات کا یہ پیسہ زیادہ جو لگا رہا ہے یہ اس کے لیے جنت میں اونچے درجات کا ذریعہ بنے گا، تو اس لیے کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، جہاں سستا ہے وہاں جو ہے قربانی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ پیسے زیادہ لگ گئے تو اس میں کون سی جو ہے پریشانی کی بات ہے، کون سی جو ہے تکلیف ہو جاتی ہے، کون سی جو ہے مصیبت میں آدمی گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی جو ہے قیمتوں میں جو کمی بیشی ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے کمی بیشی نہیں ہوتی، بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ مثال کے اعتبار سے آج کل بڑے جانور جو ہیں اس کا حصے کی جو قیمت ہے عام جو چل رہا ہے ہمارے ماحول میں، ہمارے جو ہے علاقے میں، تو کہیں جو ہے 3500 روپے، کہیں جو ہے 3000 روپے، کہیں 3800 روپے، کہیں 4000 روپے، کہیں 4300 روپے، یہاں تک جو ہے قیمت چل رہی ہے۔ تو آدمی جو ہے جہاں ہے وہاں جو ہے بہت زیادہ قیمت ہے، مان لیجئے کہ بھی 4300 روپے ہے، لیکن ایک جگہ جہاں قیمت کم ہے 3500 روپے ہے، تو وہاں آدمی جو ہے اپنی قربانی کا حصہ وہاں دینا چاہے تو دے سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن درمیان میں 4300 اور اسی طریقے سے 3500 میں کتنا فرق ہے؟ صرف 800 روپے کا فرق ہے۔ اگر ان 800 روپیوں کو آج ہم نے دیکھ کر یہ سمجھا کہ بھئی 800 روپے ہمارے زیادہ جا رہے ہیں، چلو اس سے بہتر وہاں جو ہے قربانی دے دیں گے، قربانی تو لا محالہ، اس پہ کوئی شک نہیں ہے آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنی جگہ قربانی کرنے کی کوشش کریں، اور 500 روپے، 600 روپے، 1000 روپے جو فرق پڑتا ہے، 1500 روپے جو فرق پڑتا ہے، وہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ آدمی کو شادی بیاہ کرنے کے لیے
کتنے پیسے آدمی خرچ کرتا ہے. کوئی فنکشن ہو گیا گھر کے اندر تو آدمی جو ہے کتنا پیسہ اس کے پیچھے جو ہے لٹا دیتا ہے. آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, قرض میں پیسہ لینا چاہتا ہے لیکن قرض کوئی دینے کو تیار نہیں. پھر بھی آدمی مجبوراً کیا کرتا ہے, سود کے اعتبار سے, سودی جو ہے لین سے پیسہ لیتا ہے, لے کر اپنی شادی بیاہ کو کرتا ہے اور اپنے جو ہے فنکشن کو کرتا ہے. تو جب شادی بیاہ کی اتنی اہمیت ہے انسان کے دل میں, لوگوں کے نظروں میں, اور فنکشنوں کی اتنی اہمیت ہے جس کے لیے پیسہ جو ہے ادھار لیا جا رہا ہے اور جس کے لیے پیسہ جو ہے سود میں لیا جا رہا ہے, تو شریعت یہ کہتی ہے کہ بھئی اللہ کے نام پر قربانی کرو. اور یہ قربانی جو ہے یہاں اور دوسرے جگہ کے حساب سے 1000-1500 روپے کا فرق ہے, آدمی جو ہے اس پہ کنجوسی کرے تو پھر اس کے لیے بات زیبا نہیں دیتی, اس کی شان کے خلاف ہے یہ بات. تو اس لیے ضروری ہے قربانی کی جو دعا ہے, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ ان صلاتی میری نماز, و نسکی اور میری قربانی, اور وہ محیایا اور میرا زندہ رہنا, وہ مماتی اور میرا مرنا, سب کچھ للہ رب العالمین, اس رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. آدمی کا سب کچھ اللہ کے لیے ہے, اس کا جینا, اس کا مرنا, اور اس کی خوشی, اس کا غم, اس کی پریشانی, اس کی جو ہے آسانی, اس کی بیماری, اس کی صحت, سب کچھ اللہ کے لیے ہے. تو پھر 1000-1500 روپے میں کون سی مصیبت آ جاتی ہے؟ تو میں جو ہے ان لوگوں سے ہی درخواست کروں گا کہ بھئی لوگ جہاں رہتے ہیں اپنے اپنے مقام میں قربانی کرنے کی کوشش کریں. آج کل ہم مالی عبادتوں میں اتنا زیادہ جو ہے امت پیچھے ہٹتی جا رہی ہے, چاہے وہ قربانی کے مسئلے کو لے لیں, چاہے زکوٰۃ کو لے لیں, چاہے حج کو لے لیں, چاہے نفلی صدقات کو لے لیں, کوئی بھی چیز آپ لے لیں, امت جو ہے ان اعمال سے, ان چیزوں سے بہت دور ہو چکی ہے. اتنی دور پہنچ چکی ہے کہ آدمی جو ہے اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. اعمال کو کرنے کا ارادہ بھی آدمی کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوتا, اتنا دور آدمی جو ہے پہنچ چکا ہے ان اعمال سے. یہ کیوں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت قربانی کا حکم دے رہے ہیں, کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ کو کیا ہمارے جانوروں کی گوشت کی ضرورت ہے, یا ہمارے جانوروں کے جو ہے خون کی ضرورت ہے, یا ہمارے پیسوں کی ضرورت ہے؟ کس چیز کی اللہ کو ضرورت ہے؟ کسی چیز کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمارا محتاج نہیں, ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کا فضل ماننا چاہیے, اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے ان عبادتوں کو دے کر, ہمارے اوپر ان عبادتوں کو فرض کر کے اپنا تقرب دے رہے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. اگر یہ قربانی والا عمل نہ ہوتا, زکوٰۃ والا عمل نہ ہوتا, حج والی عبادت نہ ہوتی, تو مالی عبادتیں نہیں ہوتی, تو ہم کہاں رہتے ہیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ 1000-1500 کو نہ دیکھیں, بلکہ اپنے اپنے مقام پر قربانی کرنے کا اہتمام کریں. اور قربانی کے تعلق سے یہ بات بتائی گئی ہے قرآن حدیث کی روشنی میں کہ بھئی قربانی والا عمل پورے دل کے خشوع خضوع کے ساتھ کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ آدمی جو ہے بوجھ سمجھ رہا ہے اور آدمی جو ہے بہت تکلیف محسوس کر رہا ہے اور مجبوراً اس عبادت کو کر رہا ہے, اس سے اس کو کچھ فائدہ نہیں ہے, کچھ ملنے والا نہیں. آدمی کی بات جو ہے, اتنی بات آدمی کو سمجھ نہیں آتی. تو بھئی ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے, اللہ پھر مانگ رہے ہیں کچھ حصہ, تو ہم دینے میں کیوں پیچھے ہٹیں؟ زکوٰۃ کو لے لیں, زکوٰۃ میں اللہ رب العزت کتنا ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ کل مال میں سے 40واں حصہ, یعنی کہ 2.5% اللہ مانگ رہے ہیں. صرف جو ہے 100 روپے میں 2.5 روپے اللہ کا مطالبہ ہو رہا ہے. اگر کسی کے پاس 100 روپے ہوں, 2.5 روپے دینے میں کیا موت آ جاتی ہے؟ کسی کے پاس 1000 روپے ہوں تو 1000 روپے 25 روپے زکوٰۃ آتی ہے, تو
تو 25 روپے دینے میں کیا 1000 روپے ڈوب جائیں گے ہمارے؟ کیا ہمارے سروں کے اوپر زلزلہ آ جائے گا؟ کیا ہمارے زمین کے ہمارے جو ہے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی جس پہ ہم دھس جائیں گے؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی جو ہے پریشانی نہیں آتی، کوئی جو ہے ہمیں جو ہے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں ہم ان کو بڑھا کر دیں گے۔ کہاں تک؟ 700 گنا بڑھا کر، المضاعف کہا گیا قرآن حدیث کے الفاظ میں، یعنی 700 سے زیادہ بڑھا کر دیا جائے گا۔ تو اللہ کا وعدہ بھی ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بھئی دنیا کی مال و دولت سے ہمارے دل اتنے جو ہے مطمئن ہو چکے ہیں، اور ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی مال و دولت کی محبت اتنی بھری ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم 1 روپیہ اللہ کے لیے خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ جو قوم مالی عبادتوں میں اپنا حصہ نہیں لگاتی، اس قوم میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، پریشانیاں آ جائیں گی، مصیبتیں آ جائیں گی، بے برکتی اس قوم میں آ جائے گی۔ ہم جو ہے بارہا اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں دونوں قسم کے لوگ، خصوصاً میں جو ہے دونوں قسم کے لوگوں کو جو ہے میں محسوس کرتا رہتا ہوں اور دیکھتا رہتا ہوں کہ جو لوگ مالی عبادتوں میں اپنا حصہ لگاتے رہتے ہیں ان کی آمدنی کم ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت بڑی بڑی ضرورتیں ان کی پوری کر دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جن کے پاس بہت سارا پیسہ، بہت سارا مال، لیکن مالی عبادتوں میں ان کا کوئی حصہ نہیں، جس کی وجہ سے چھوٹی پریشانی بھی ان کے لیے بڑی ہو جاتی ہے۔ یہ سب جو ہے اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ تو اس لیے ساتھی جو ہے اس میں جو ہے کنجوسی نہ کریں۔ اللہ نے ہمیں جو ہے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، یہ دولت عطا فرمائی ہے، قربانی والا عمل اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے اندر کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کو قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کو محبوب نہیں۔ اتنا جو ہے اونچا عمل اللہ ہمیں سال میں 1 مرتبہ دے رہے ہیں، تو اس 1 مرتبے کو پورا کرنے میں کیا ہماری موت آتی ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ بعض لوگ جو ہے اتنا زیادہ پریشان رہتے ہیں، اتنا زیادہ پریشان رہتے ہیں ان عبادتوں کو کرنے میں، مالی عبادتوں میں حصہ لگانے میں، پوچھو مت، کوئی حد نہیں رہتی ان کی پریشانی کی۔ کیا ہو، کیا آدمی جو ہے مر کر جب دنیا سے جائے گا، قبر میں اتارا جائے گا، کیا اس کے ساتھ وہ آدمی جو ہے اپنے ساتھ سونے، پیسہ اور چاندی اور یہ تمام ذخیرے لے کر جائے گا؟ نہیں، کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی، صرف اس کا عمل جاتا ہے۔ کتنا خرچ کیا، کیا خرچ کیا، کون سے لین میں خرچ کیا۔ اور ایک بات اب صبح میں جو ہے میں نے پڑھی ہے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی مرضی میں پیسہ خرچ نہیں کرتا، پیسہ خرچ کرنے میں اللہ کی مرضی میں پیسہ خرچ کرنے سے کنجوسی کرتا ہے اور بخیلی کے ساتھ کام لیتا ہے، تو اس بندے کو اللہ رب العزت اپنی نافرمانی میں پیسہ خرچ کرنے میں ڈھکیل دیتے ہیں، اور وہ آدمی کا پیسہ اللہ کی پوری ناراضگی میں خرچ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اتنے سارے جو ہے وعیدیں ہمارے سامنے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جس کے اوپر قربانی واجب ہو، قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اسی ایک حدیث کو لے لے، کتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سخت الفاظ میں ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو لوگ قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی ادا نہیں کرتے۔ اس لیے قربانی والے عمل کو پورے خوش دلی کے ساتھ اور پورے خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں، اور یہی ہمارے لیے ذخیرہ ہے۔ جو کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، جو پہن رہے ہیں، اور جو عیاشی میں پیسہ ہمارا جا رہا ہے، وہ ذخیرہ نہیں ہمارے لیے۔ کھا لیا، ختم کر لیا، پہن لیا، پرانا کر لیا، بس عیاشی میں جو پیسہ چلا گیا چلا گیا، اس کے اوپر کچھ نہیں۔ لیکن
قربانی والا عمل کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، مالی عبادتوں میں اپنا حصہ لگائیں گے تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہمیں اللہ رب العزت جو ہے دنیا میں ہمارے مالوں میں برکت دیں گے اور آخرت میں اس کا بہتر سے بہتر بدلہ اللہ کی طرف سے دیا جائے گا۔ تو اس لیے تمام جو ہے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تمام سے میری گزارش ہے کہ اپنے اپنے مالوں کا حساب کر لیں۔ آگے بھی جو ہے مسائل آئیں گے کہ بھئی کس کے اوپر قربانی واجب ہے، کس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، قربانی واجب ہونے کے لیے کتنا مال کا ہونا ضروری ہے، آگے مسائل آئیں گے۔ تو ناظرین سے گزارش ہے کہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو تمام لوگ جو ہے ان باتوں کو غور سے سنیں اور قربانی والے عمل کو مکمل طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس بار تمام لوگ یہ نیت کر لیں کہ بھی جو بھی قربانی کر رہا ہے ہر آدمی اپنے دل کی نیت کو صاف کر لے، اللہ کے لیے کرے، اور جو لوگ نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ بھی کرنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ اس قربانی والے عمل کی برکت سے اللہ ہمارے اوپر جو حالات آ چکے ہیں ان حالات کو ٹال دیں گے۔ تو اس لیے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ قربانی والا عمل جو ہے بہت ہی اہتمام سے کرنے کی ضرورت ہے، بہت ہی جو ہے خوش دلی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو جو ہے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا اور بہت سارے جو ہے آپ کو مسائل معلوم ہو جائیں گے اور دوسروں سے جو ہے جتنا ہو سکے شیئر کرتے جائیں کہ جس طرح آپ کا فائدہ ہو رہا ہے اتنا ہی دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی آپ کو اجر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے اوپر عمل کرنے کی اور جو باتیں کہی گئیں ان باتوں کو عملی جامہ پہنانے کی اور ان کو اپنے زندگی میں لانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔